مانو نہ مانو، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ آدمی کو آدمی بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ گنے سے گڑ، اور آدمی ہی آدمی کو آدمی بنایا کرتا ہے۔ در در اور ہر در کا بن کر مت رہ، ایک در کا بن۔ خالق نے مخلوق پیدا کی اور وہی اس کا رب ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو، شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا کا وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو بھی وہ چھوٹا ہے، اور اس کا مزہ اٹھانا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی بہت کم ہے۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم ان سے اخلاق میں آگے بڑھ جاؤ۔ عقل سے کام لے اور آگاہ رہ کہ سب سے پہلے دل کو ناپاکی کی غلاظت سے صاف کر۔ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنی غذا بنا لو تاکہ تم فرشتوں کی طرح سے نجات پا جاؤ۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کرو۔ مجرم جب اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی عدالت کا غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگا دے۔ حلال اور حرام کی وہ بات جو تم ایک سچے بولنے والے مومن سے حاصل کرتے ہو پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے بلکہ اپنے عیب دور کرنے میں لگ جائے۔ نفس کا غلام ہر کوئی ہے اور رب کا غلام کوئی کوئی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کر ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہریلا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے چیزوں اور لوگوں کو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگیں گی کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہیں۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں کو یاد رہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ جد و جہد اور کوشش کا مقصد صرف جنت ہونی چاہیے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے
لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرا دے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کے برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اس سچی کتاب کا علم رکھنے والے دنیا کے کسی بھی علم سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی آوازیں تو ہمیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تمہارا دل اللہ کی یاد چاہتا ہے۔ ہر وہ شخص جسے خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے، کیونکہ جنت بہت خوبصورت ہے۔ روح وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ جائے گی جس کو تم نے دنیا میں پایا تھا، اور اس ذات کے پاس چلی جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو تب بھی تھی جب کوئی نہیں تھا، اور جب بھی ہوگی جب کوئی نہیں ہوگا۔ جب برائی دل کو بھاری کر رہی ہو تو اللہ کو یاد کر کے چند آنسوؤں کے قطروں سے دل کو ہلکا کر لینا۔ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے سچ میں زندہ لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ حقیقت میں بھرپور زندگی جیتے ہیں۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی عقل اور انصاف کو باہر کر دیتے ہیں۔ ذہنوں کی تنگی بڑے گھروں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی میں رہنے سے دور ہوتی ہے۔ تمہارے اندر کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتوں سے شخصیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں ترقی کرنی ہے تو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ چراغ رات کو للکارتا نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سا روشن کر دیتا ہے۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ ہو تو بھی نادانی ہے۔ جس معاشرے میں غریب عزت سے رہتا ہے وہ معاشرہ انسانی ہے۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمزدہ بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ کیسا موسم ہے بے یقینی کا، فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ سادگی ایمان کی نشانی ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اپنی زندگی جیتے رہو،
اور خوشی سے جیو، نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کرو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رکھنا رحمان خفا نہ ہو۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے بیچ فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی صفت ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بے شک بد کردار لوگ کردار والوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں چیونٹیوں، پرندوں، ناداروں اور غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ۔ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اپنے خوابوں کو بلند آواز سے بیان مت کیا کر، کیونکہ حاسدین کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے ہم گزر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم پر سے گزر جاتی ہیں۔ تمہیں علم ہے تو عالم ہو، میں بے خبر تو میں جاہل۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا گیا لیکن ہمارے اندر سے روانہ نہ ہو سکا۔ وقت مفت مگر انمول ہے،
ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے، بس اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھڑکی کی طرف اٹھنے والی ہر نظر فرار کی ایک کوشش تھی۔ بعض اوقات جلنے والے کا واحد قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے قریب کھڑا تھا۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں، بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں، بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ ہمیں محبت کچھ پرانے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں محبت اور وفاداری کو پہلا درجہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ زندہ انسان تھوڑا تھوڑا مرتا رہتا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی بھی چیز مرنے والی باقی نہیں رہتی تو کہا جاتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ بھوک سے مرنے سے بھی مشکل کام ہے ذلت میں ڈبویا ہوا لقمہ کھانا۔ یہ جاننا کہ آپ کچھ نہیں جانتے عاجزی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ حقیقت میں نہیں جانتے تو یہ مرض ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد جتنی روشنیاں ہیں یہ آخر کار تمہاری ہی آنکھوں کو تکلیف دیں گی۔ کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو اپنے آپ پر اعتماد عطا کرے، آپ اس کے قرضدار ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ ملانے سے پہلے دل سے مصافحہ کرتے ہیں۔ روح اسی کی جانب جھکتی ہے جو آپ کی تھکن اور غم بانٹ لے۔ خوشی میں تو سب ہی دوست ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چیز جو انسان زندگی کو پیش کر سکتا ہے وہ اس کی مسکراہٹ ہے۔ جانے والوں کے کچھ حصے رہ جاتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے۔ ایسی زندگی قبول ہی مت کرو جس میں زندگی محسوس نہ ہو۔ اگر خوشی آپ کی مہمان بن ہی جائے تو شکر گزاری کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو۔ فکر میں موجود حسن ہمیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے ہے، لیکن ہر انسان نے جینا نہیں۔ جینے کا ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کی یہ ہمت ہے۔ ہر شروعات دھوکہ ہے اور ہر انجام ایک سبق۔ پہلے جھوٹ کے بعد تمام تر حقیقت محض شک بن کر رہ جاتی ہے۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر آپ دل کے اندر نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے اس شخص کو جانا ہی نہیں۔ چہرے تو ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر فرار ہونا ہی مسائل کا حل ہوتا تو زمین ایک ویران سیارہ رہ جاتی۔ ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کا اختیار رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ زخم کو نہیں، زخم کی عزت کو سینا چاہیے۔ اس درد کو ظاہر مت کیجیے۔ عزت دار لوگوں کے زخم کو لوگوں کی آنکھیں درد دیتی ہیں۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے۔ حفاظت محبت سے بلند تر ہے۔ جب آپ متاثر ہوں تو کبھی بھی قریب مت آنا۔ جب آپ کو یقین دلایا جائے تب قریب آنا۔ حقیقت ایک ہوا ہے جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا۔ دوسروں کی خامیوں کو دوربین کے نیچے رکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں۔ ممکن ہے آپ کو خود کئی سال کی اصلاح کی ضرورت ہو۔ جب دل ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے تو عقل 1000 مرتبہ اسے سزا دیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا کوئی حد۔ ہم الفاظ کا انتخاب خود نہیں کرتے، الفاظ ہمارا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے خطوط سے بھرے پڑے ہیں جو نہ تو لکھے گئے نہ ان کو بھیجا گیا۔ کاش ہمارے درمیان دروازہ ہوتا جسے کھٹکھٹایا جا سکتا۔ کاش زمین کے کنارے سکڑ جاتے اور ہماری ملاقات ہوتی۔ دل اتنے شفاف ہوتے ہیں جو دھڑکن سے وہ کچھ جان لیتے ہیں جو نظر سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب جنہوں نے اپنی خوشیاں کسی اور سے وابستہ کی
تنہائی ان کی موت کی وجہ بنی۔ غلطی ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اسے کرنے والا دیتا ہے۔ جو اپنے زخم سینا چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں لگا ہو اس کا ماضی نہیں کھنگالتے۔ انسان محبت میں اتنی رغبت نہیں رکھتا جتنا اس چیز سے رکھتا ہے کہ اسے کوئی سمجھنے والا ہو۔ بعض معذرتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قبول کرنے کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود معاف کرنا چاہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کو کھاتا ہے، حاسد خود اپنے آپ کو کھا جاتا ہے، لیکن ہیں دونوں ہی درندے۔ اس شخص سے احتیاط برتو جو اچانک تم پر مہربان ہونے لگے۔ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کتاب، دوست اور آپ کی زندگی کا مشکل وقت آپ کے کردار، سوچ اور مستقبل کو اچھا یا برا بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مصیبت میں آرام کی تلاش کرنا مصیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سوائے صبر ہمارے کچھ اور بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے صبر کیا۔ جو آپ کو عزت دے اسے جواباً عزت عطا کرو، اور جو آپ کو ہلکا جانے اسے جواباً فاصلے کی عزت دیا کرو۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبدیل کریں۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء سب کا یہی مسلک ہے۔ خواب وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، پھر چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ خالق کی رضا کی چاہت ہو تو مخلوق کا برتاؤ کوئی اثر نہیں کرتا۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے وہ غم میں بھی مسکراتا ہے۔ دنیا سے اپنا غم چھپا کر صرف اللہ کو بتاتا ہے۔ سجدے میں جھکتا ہے تو اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑ جاتا ہے۔ وہ اپنا ہر کام دعا سے کروا کر سراپا یقین ہو جاتا ہے۔ زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی، نئی میسر ہو جائیں تو پرانی چاہتیں کیسی۔ جب آنکھیں دل کی پسندیدہ چیز دیکھ لیتی ہیں تو دماغ انجام کے بارے میں نہیں سوچتا۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب گناہ کے کاموں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ نہ جاتا ہو۔ زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں اور آفتیں چھپی ہوئی ہیں،
بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زوراور ہوتے ہیں۔ زندگی کا ہر اگلا لمحہ آپ سے مختلف ہونے اور بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دنیا میں کسی شخص کے دل میں اپنی جگہ بنانا ہی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کاٹا کہے یا گلاب۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہیں سمجھ سکی۔ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ درویش کا کھانا وہی ہے جو اسے مل جائے، اور اس کا پہناوا وہی ہے جس سے ستر چھپ جائے، اور اس کا مکان وہی ہے جہاں وہ ٹھہر جائے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ خواہش کی محبت بت پرست بنا دیتی ہے، محبت کی خواہش اللہ تک لے جاتی ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بھی سنتا ہے۔ مسکراتے رہا کریں، یہ دنیا آپ کی مایوسی سے تو بالکل نہیں بدلے گی۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں وہ انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ مضبوط بنیں اور مضبوط رہیں، آنسوؤں کو جائے نماز کے لیے چھوڑ دیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ وہ محبت ہی کیا جو آپ کو کسی ایک کا پابند نہ کر سکے۔ محبت یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی سے بچانے والی، عزیز مصر کی بیوی کا ہاتھ بھی جھٹک دیتی ہے۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے، لیکن اللہ کے طلبگار کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ سکون ہوگا حاصل دل بے چین کو، خیال اس کا دل میں بسا کر تو دیکھو۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے، مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ جس نے پیا وہ اپنا نشان ڈھونڈتا رہا، اے جام عشق تیری تاثیر کے صدقے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔